بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گہور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے لیے ایک اور بہت بری خبر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سے پہلے ولاگ میں جو رات کو میرا ولاگ آن ایئر ہوا تھا، اس میں آپ کو ایک ہنٹ دے کے گیا تھا کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے ایک سیریس چال چلی گئی، اور وہ چال جو ہے اس کو چلنے کے لیے کسی اور نے اپنی خدمات پیش نہیں کی، بلکہ پاکستان کے ایک سیاستدان اور جید عالم دین کہا جائے تو میرے خیال کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی، باقاعدہ وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو سیاست کا محور ہے وہ اسلام سے اسلامی ہے، تو یعنی مذہب کو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو مولانا فضل الرحمان ایکچولی ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر میں ان کی شان میں کہ ادھر ادھر کر دیں کوئی غلط کہہ گیا تو میں بھائی معذرت کرتا ہوں، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ ایک ان کا مذہبی تعارف بھی موجود ہے۔ بہرحال اب مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں درفتری چھوڑی، یہ انورٹڈ کامز میں لیجیے گا اگین، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے یہ ایک راستہ دکھایا کہ چند علاقے ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پہ بڑی ٹھنڈ ہوتی، جنوری میں تو پہاڑی ہوتے تھے، پھر الیکشن نہیں ہو سکتا، تو یہ تو آئین کے خلاف ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ حق ہی نہ دیں، تو یہ تو مساوات کے اصول کے خلاف ہے، پھر کو سو گلا نا پالیسی بنانے چلے جاؤ۔ تو وہ معاملہ جو ہے وہ اب مولانا تک رکا نہیں، بات اس سے آگے بڑھ گئی، اور اس سے آگے بات اس طرح سے بڑھ گئی ہے کہ جناب ایک تنظیم ہے فافن، اس کا نام ہے، اور فافن وہ تنظیم ہے جو پاکستان کے اندر انتخابات اور پھر پاکستان کی جو اسمبلیز ہوتی ہیں ان کی کارکردگی، پاکستان کے اندر جو جمہوریت کے معاملات ہیں وہ، پاکستان میں آئین کے اوپر کس حد تک عملداری ہوتی ہے، پاکستان کے اندر جو بنیادی تصور ہے جمہوریت کا اور جو عام آدمی کی خدمت کا تصور ہے، یعنی لوکل باڈیز الیکشن، اس کے حوالے سے فافن کی بہت ساری خدمات ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی جو ہے این جی او ہے جو باقاعدہ طور پر پاکستان میں چیزوں کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے بہت کام کرتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ فافن کی بہت ساری رپورٹس ایسی ہوتی ہے جن پر لوگ معترض ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں جو جی گلاں اے کر دے پھر دے ان کچھ قوتوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو نقصان ہوتا ہے۔ اب اس بات کے کو اگر دیکھا جائے تو جو باتیں میں کرتا ہوں اس سے کچھ قوتوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو کسی کے ایجنڈے پہ بات نہیں کرتا، میں تو اپنی جو ایک سوچ ہے اس کے تحت چلتا ہوں۔ اس طرح فافن نے اپنے کچھ اصول طے کیے ہیں، اس کے تحت بات کرتے ہیں۔ اب یہ ساری جو میں نے ایک تمہید باندھی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ موجود ہے کہ کوئی میری بات کو یوں نہ سمجھ لے کہ فافن کسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یا پاکستان میں انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے فافن نے اپنا موڈا پیش کیتا ہے۔ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کہہ رہا، میں ایک گل ساری تفصیل دینا پہلے دستا ہوں، اب میں آپ کو اگلی بار بتاتا ہوں۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ جو ابتدائی فہرست جاری کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی، اس فہرست کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ آگئے، یعنی وہ اعتراضات فافن نہیں کر دیے پکڑ کے، اور انہوں نے اپنی بڑی تحقیق کے بعد جو رپورٹ یا اعتراضات جاری کیے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جناب جو یعنی حلقے ایسے ہیں کچھ جس میں ایک حلقے کے اندر فرض کرے 5 لاکھ ووٹ ہے، تو اسی صوبے کے دوسرے حلقے میں کوئی 13.5 لاکھ ووٹ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ ہے جو اصول طے کیا گیا تھا کہ جناب تمام قومی اسمبلی کے جو حلقہ جات ہیں ان میں آبادی جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہوگی۔ بالکل ایک جیسی مراد ہے کہ چلو 5-10-20 ہزار کا فرق پہ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آبادی جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہوگی۔ مثلا 10 لاکھ کا حلقہ ہوگا، اگر ایک نمبر حلقہ 10 لاکھ تو ہوئے گا تو باقی سارے حلقے 10 لاکھ دے ہوں گے، 10.25 تو ہو جائے گا، کوئی 10.25 ہو جائے گا، لیکن اس کے ارد گرد ہی چیزیں رہیں گی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ میں ووٹر پہلے کیا گیا تو اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ تو آبادی جو ہے وہ ہر حلقے میں ایک جیسی ہوگی۔ اب انہوں نے جو اعتراضات دائر کی ہیں یا اپنی رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق اگر آپ کے پی کی بات کریں تو کے پی میں NA1 یعنی پہلا قومی اسمبلی کا جو پہلا حلقہ ہے وہاں پہ 5,15,935 شہری آباد ہیں، آبادی اس کی یہ ہے۔ جو قومی اسمبلی کا دوسرا اسی یعنی حلقہ ہے اسی صوبے کا کے پی کے کا NA39،
اس میں سر 13,57,890 لوگ ہیں، یعنی تقریباً 3 گنا بن جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ تو انصاف سے نہ آیا۔ اچھا پھر اس کے بعد آ جائیں، یہ پنجاب ہے، پنجاب کے اندر NA49 ہے اور اس میں 11,26,142 آبادی ہے، یعنی افراد یہاں پر بستے ہیں، اور NA61 ہے، اس کے اندر 6,90,000 بستے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سندھ کی بات کریں تو NA209 ہے سانگڑ، یہاں پر 11,72,516 افراد جو ہیں وہ بستے ہیں، اور سندھ ہی کے ایک حلقے NA221 ٹنڈو محمد خان میں 7,26,119 افراد بستے ہیں۔ تو وہ اعتراض یہ ہے کہ پاجی جیڑی گل کیتی گئی سی کہ آبادی جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہوگی اور ہر حلقہ جو ہے اس میں لوگوں کی ریپریزنٹیشن جو ہوگی وہ بالکل ایکول ہوگی، وہ تو گل پائے نو تھی رہ گئی۔ اگر ایک گل اینجی رہنی سی تو پھر یہ ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ اب تک الیکشن دے مراحل ادھے تو بہتے طے ہو گئے ہوندے، یعنی 6 نومبر کو الیکشن ہو رہا ہوتا تے پائن مطلب جتے گا بھی آوے گا بھی آوے گا جاوے گا بھی جاوے گا ہو رہا ہوتا، لیکن یہاں پر تو بھی حالات ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو ابھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آنا ہے، اور کل مریم نواز شریف صاحبہ نے شاہدرہ میں ایک گلی کے اندر ایک جلسہ کیا، اور وہاں پر ظاہر ہے پھر بڑا جوشیلے قسم کے خطاب خطوب ہوئے ہیں، وہ اب میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ مگر میں ایکچولی کہنا یہ صرف چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کو جو ڈیلے کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ مردم شماری کی ہوگی سر منظوری، جو کونسل آف کامن انٹرسٹ تھی انہوں نے کر دی، مشترکہ مفادات کی جو کونسل تھی انہوں نے اس کی منظوری دے دی۔ جب اس کی منظوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد نئے انتخابات جو ہیں وہ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کے تحت نئی حلقہ بندیاں نہ ہو جائیں۔ تو حلقہ بندیاں کرنے کے لیے کہا گیا کہ چونکہ نئی حلقہ بندیاں اگر ہوں گی تو پھر ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے پارلیمنٹ سے، کیونکہ وہاں پر تعداد آنی ہے۔ تو نئی حلقہ بندیاں نہ کریں، چلے تعداد برابر کر لیں، آبادی کی اعتبار سے چیزوں کو برابر کر لیں۔ تو وہ کرنے کے لیے یہ ٹائم لیا گیا تھا، تو جو وہ بھی پائن برابر نہیں ہے تو گل کتنے رہ گئی۔ یہ ایک اینگل ہے اس بات کا۔ اب دوسرا اینگل کیا ہے کہ اگر آبادی کی تعداد برابر کرنی ہے تو الیکشن کمیشن کہے گا بالکل ٹھیک ہے جناب، اعتراض تھا ٹھیک ہے، سانو ہو ٹائم دے دے اسی کر دینے ہیں، تو ایس ٹائم دے بہانے کام اگے چلا جائے گا۔ یہ خدشہ تو پاکستان کے اندر موجود رہتا ہے نا حضور۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی اتھارٹیز جو کہیں وہ تے 100% عمل ہو جائے، یا اس پر 100% لوگ یقین کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پر جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور اسی لیے لوگ جو ہیں وہ اتھارٹیز پر بلیو نہیں کرتے ہیں۔ 75-76 سالہ جنہیں سارے نال ہاتھ ہو گئے نا بہو جی، اس کے بعد یقین کرنا بنتا بھی نہیں۔ تو یہ ہے ایک ایشو جس پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی اس کی طرف واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب چند ایریاز ہیں جہاں پر ٹھنڈ بڑی پیندی بہو جی، تو جب ٹھنڈ پوے اتنے تو ووٹ پان کوئی نہیں آئے گا، تو وہاں پہ ریپریزنٹیشن کیسے ہوگی عام آدمی کی؟ وہ تو خود نیچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ اور لہٰذا انتخابات کو پائن اگے لے جایا جائے، اس پر سوچا جائے، الیکشن کمیشن غور کرے، مطلب اسی کے لیے الیکشن اگے لے کے جاؤ۔ اس کے بعد یہ رپورٹ آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، تو گل بہو جی کسی ہور پاسے جا رہی جی، منو پہلی باری سیریسلی شک پہ ہے، اور میں ہی وہ بندہ ہوں جو کہتا رہا ہوں کہ انتخابات جنوری میں ہوں گے، اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بہانے بونے ہیں نا یہ چلنے کوئی نہیں، اگر چلانے کی کوشش کی گئی تو گل نہیں بنے گی۔ پاکستان میں انتخابات کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے سر، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ روپیے نہیں گئے پاکستان میں، اور انتخابات ہوں گے تو روپیے آئیں گے۔ میں یہ بات پلے سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے جس کی انفارمیشن کی بیس پہ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو IMF کا معاہدہ یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ چلے ہے پائن، ٹھیک ہے، سو بنے آیا باقاعدہ طور سے انتخابات کروانے پڑیں گے۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، یا جو فافن کی رپورٹ کا بہانہ پا کے کام پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سر یہ بات بنے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات خراب ہوں گے۔ بہتر ہے
کہ ہوں جنوری دا کیا جے تے الیکشن کراؤ تے ٹائم سر گھر جاؤ. میرا تو کم از کم یہی مشورہ ہے اور آئین کا تقاضا بھی یہی کرنا چاہیے. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ جو میں نے کہا کہ عمران خان کے لیے بری خبر ہے، اور بری خبر جو ہے عمران خان کے لیے وہ یہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں جناب قبلہ ایاز صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ان کا نام ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صدر کو اختیار حاصل ہے نا کہ وہ سزائیں معاف کر سکتا ہے، صدر کے پاس یہ اختیار حاصل ہوتا ہے. وہ ہر سال عید آندی ہے، شبرات آندی ہے، چھوٹی عید آئی، بڑی عید آئی، 14 اگست آئی، 23 مارچ آئی، 6 ستمبر آئی، اس طرح جو قیدی ہوتی ہے ان کی سزاؤں میں کمی کرتے ہیں. قتل کی سزا بھی صدر معاف کر سکتے ہیں. پاکستان میں قانون موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قتل کر دے اور اس کو سزا ہو جائے، جو مخالفین ہیں یعنی جنہوں نے بندہ ماریا انہیں، وہ بھی اس کو معاف نہ کریں اور وہ کہنے جی ہم نے قصاص ہی لینا ہے، تو وہ بات جو ہے وہ پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچ جائے. صدر کو ایک رحم کی اپیل یہی ہوتی ہے، اگر وہ صدر اس کے اوپر سائن کر دے رحم کی اپیل پر تو گلے جو پیا پھندا بھی پائن واپس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے. یہ اختیار صدر کے پاس آئین کے اندر موجود ہے. اب یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل والے یہ کہتے ہیں یہ قرآن و سنہ کے مخالف ہے، یعنی قرآن و سنہ جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کی سزا اس طرح سے صدر معاف کر سکیں. یہ اب ان کا ایک فتویٰ ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو گل اس پاس ٹر پئی ہے کہ عارف الوی دے کولو اے اختیار واپس لتا جائے، یعنی صدر سے اختیار واپس لیا جائے. اور یہ ظاہر ہے کہ عمران خان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. عمران خان ادھر پائن، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کو ایک سزا ہونے جا رہی ہے، یعنی مجھے لگتا ہے، یہ میرا اندازہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں پہلے بھی اپنے ولاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک 14 سال کی سزا سائفر میں مجھے لگ رہا ہے ان کو ہوگی، اور 10 بار سزائے موت. میں وہ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں 9 مئی کے واقعات میں، ادھر پائن سزائے موت اور عمر قید 2 ہی آپشن ہے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اگر یہ کیا کہتے ہیں صدر سے اختیار واپس لے لیا جائے تو عمران خان کے لیے تو بہت مشکل پیدا ہوئی. سب تو بری خبر، وہ بقایا بندہ بیٹھا سی، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، تو اللہ اللہ خیر چل رہا، کام ختم. لیکن میں آپ کو اب یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ یہ اختیار صدر کے پاس ہے آئین کے اندر. اگر یہ اختیار واپس لینا ہونا تو اس میں آپ کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ ترمیم کرنی پڑے گی. فی الحال تو پارلیمنٹ ہی وجود نہیں رکھتی، یعنی قومی اسمبلی موجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کام تو نہیں ہو سکتا. ابھی یہ گفتگو ضرور ہو سکتی ہے لیکن ہو نہیں سکتا. اس کے بعد آ جائے کہ آئین میں ترمیم کرنا جو ہوتا ہے نا سر، وہ کوئی حالائی دا واڑا نہیں ہوتا. ایک قانون بنانا بڑا مسئلہ بنا ہوتا ہے، تو ترمیم کرنا تو بہت بڑا کام ہے پائن. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ آنے والی پارلیمنٹ بھی اس طرح کی ترمیم کرے گی، اور عمران خان جو ہے یا کوئی بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہوگا. مگر فی الحال یوتھیوں کے لیے بہرحال یہ ایک بری خبر ہے کہ اختیار بھی واپس لیتا جان دی گل ہو رہی ہے. لیکن میں یوتھیوں کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. گلیں ہی ہو رہی ہیں، تسی ذرا حوصلہ رکھو تے پیروں دے پار پا کے کھلو ہون عمران دے نال، ادھر ادھر نہ نسو. کوئی گل نہیں، پیڑے چنگے ویلے آندے جاندے رہندے ہیں، اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقین کریں آج عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے والا شہر کے اندر ملتا کوئی نہیں، اور اس طرح کی پارٹی جو کہتے ہیں بڑے مقبول ہے تو بھائی نے ووٹاں کی نہیں کرنی ہونی ہے. باہر وہ جب الیکشن ہوگا تب دیکھا جائے گا. میرے پاس جو معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اب دوستوں درخواست یہ ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں.